السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست اور ٹی کے دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. آغاز کریں گے. علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو بھی ابڈکٹ کر دیا گیا ہے. گرفتاری تو اس کو نہیں کہا جا سکتا. یہ کیا ماجرا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی رد عمل آ رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر طرف سائنس کچھ دیے جا رہے ہیں، اشارے کیے جا رہے ہیں کہ کل ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور ریلیف ملا ہے تو اس کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کریں گے کہ بہت زبردست کام ہوا ہے، پالیسی چینج آ رہی ہے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہمیں انصاف ملا، دیر سے ملا، 2 سال بعد ملا، اور یہ ہمیں بہت پہلے انصاف ملنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد پھر اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا کہ اس فیصلے کو جو جاتی عمرہ شریف فیملی جو ہے اس نے بہت محسوس کیا. اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری اپنی لائی ہوئی جوڈیشری ہے اور ہماری اپنی عدلیہ ہے اور ہم نے خود بنائی ہے، ہم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے، ملٹری لیڈرشپ نے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یاہیا افریدی صاحب کے پاس معاملہ جائے اور یاہیا افریدی صاحب جو ہیں وہ ضمانتیں کینسل نہ کریں. تو وہ بھی کافی پریشان دکھائی دیے. اور انہوں نے بھی کل، میں بھی دیکھ رہا تھا جاوید لطیف صاحب کو کل سنا تو انہوں نے کہا یہ تو سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کے لیے، اور عمران خان کو جو جیل میں رکھا ہے یہ بھی سہولت کاری ہے، اور ایک طرف 10 سال کی سزائیں اور دوسری طرف اتنے ریلیف دیے جا رہے ہیں. یہ تو سارے کا سارا ایک فیک نظام چل رہا ہے. تو ادھر سے پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ تو بہت گھنگرو ہیں، یہ گھنگرو جلد ٹوٹ جائیں گے. اور شام کو ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور یہ 27 مہینے کے بعد ان کو 9 مئی کے مقدمے میں ڈال دیا گیا. اب کل پھر ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہم 9 مئی کے معاملات میں کوئی نہیں کریں گے سمجھوتا، کوئی رعایت نہیں کریں گے. اور ایک طرف وہ سہیل وڑیچ کے انٹرویو کی تردید کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ 9 مئی کے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور دونوں کو ایک طرف سپریم کورٹ جو ہے اعلیٰ ترین فورم ان کی اپنی بنائی ہوئی، وہ عمران خان کو سازشی مقدمے سے ان میں ضمانتیں دے رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کے وکیل کو بولنا بھی نہیں پڑا. وہ تو بولے ہیں ہارڈلی 15-20 منٹ، جبکہ سارے سوالات انہوں نے پوچھے سرکاری وکیل سے. تو وہاں پہ ایک جو ان کو ہوئی، بیک فٹ پہ گئے تو مریم صاحبہ بھی پریشان ہوئی اور ان کا بھی دورہ خراب ہوا جاپان کا. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر شام کو ایک کیا گیا، علیمہ خان صاحب کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ نہیں ہم ابھی بھی 9 مئی پہ کھڑے ہیں. یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ایکسٹینشن کا کھیل چل رہا ہے کہ کسی کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں، کسی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس طرح سے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے ان کے لیے. سر تو آپ کا اوپینین یہ ہے کہ یہ نون لیگ کو خوش کرنے کے لیے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی گئی؟ ڈیفینیٹلی ان کو یہ کہا گیا کہ خوش کرنے کے لیے نہیں، علیمہ خان صاحبہ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم ادھر سے ضمانتیں کروا سکتے ہیں تو ادھر سے ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اور ایکسٹینشن کے لیے جو لڑائی پڑی ہوئی ہے وہ آپ فیصل واڈا صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوشن ہوگی، اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے وہی ہے، 5 سال مدت ہو چکی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے کل پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ آرمی چیف جن آصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا 3 سال کا. اس وقت جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی 3 سال ٹینیور تھا. اس کے بعد قانون بن گیا، اور قانون بن گیا کہ 5 سال مدت ہوگی. اب اس کے لیے نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. نیا نوٹیفیکیشن جو ہوگا وہ اگر تو جنرل آصم منیر صاحب کا ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینشن کہلائے گی، اور جنرل صاحب چاہتے ہیں ان کو 5 سال کی ایکسٹینشن ملے، 5 سال کا نوٹیفیکیشن ہو نیا. اس کے بعد نون لیگ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل جو ایک آفر کہنا چاہیے جو بھی کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2 سال پہ بات مکاتے ہیں جی. وہ کل اصل میں یہ تھا، انہوں نے کہا 2 سال پہ معاملات کرتے ہیں، مزید 2 سال ہم دینے کے لیے تیار ہیں، 5 سال ہم سے نہ مانگیں.
یہ بنیادی طور پہ یہ جو انہوں نے مہر بخاری صاحب کا پروگرام تھا آئی تھنک اس میں انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا جی 2 سال تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کھیل وہی چل رہا ہے. ادھر سے ڈی ڈی آئی ایس پی آر صاحب نے کچھ ایک محفل سجائی اور وہاں پہ آ کے انہوں نے درمیان میں سہیل وڑائچ صاحب کا ایونٹ لے آئے. تو یہ اشارے کیے جا رہے ہیں، کسی کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، کسی کو دھمکی دی جا رہی ہے، کسی کو برائب آفر کی جا رہی ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب کے جو گفتگو ہے ان کے کالم سے پیچھے ہٹنا، یہ بھی اصل میں وہی مثال، یہ اشارہ تھا کہ دیکھیں جناب ہم پھر اس بیانی سے ہٹ سکتے ہیں اور ہمارے پاس عمران خان کا آپشن موجود ہے. تو یہ ایکسٹینشن کے لیے ہی یہ در و دیوار ہلائے جا رہے ہیں. لیکن یہ ساری کہانی کل DGISPR کا سامنے آنا، اور آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ ایک جانب تنقید وڑائچ صاحب کے آرٹیکل کی، دوسری جانب DGISPR ابھی بھی کہہ رہے ہیں معافی اور سارا نامہ وغیرہ سارا جو پروگرام تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو وڑائچ صاحب کو استعمال کر کے پھینک نہیں دیا گیا، یہ باقی تمام قلم فروشوں کے لیے بھی پیغام، کیونکہ وڑائچ صاحب تو محسن نقوی کے بہت قریب ہیں، اور پھر محسن نقوی کس کے قریب ہیں ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں جی سہیل وڑائچ صاحب کو لوڈو کھیلنے کے لیے تو نہیں گئے تھے وہ برسلز، اور جو برسلز میں ان کو اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ آپ نے جنرل عاصم منیب صاحب کے ساتھ لوڈو کھیلنی ہے یا راجہ ظہور صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. ان کو خاص طور پہ بلایا گیا اور پاکستان سے ایک ہی جرنلسٹ گئے تھے. اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جرنلسٹ جو ہے نا، صحافی، سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، 100% اختلاف ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں. اور سہیل وڑائچ صاحب کو ایکسیس اسی لیے دی گئی اس محفل میں اور اس کھانے کی ٹیبل پر کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ عمران صاحب کے خلاف لکھ رہے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس رجیم کو. یہ ان کی طے شدہ، اسی لیے وہ ہدف تنقید بھی ہیں اور ان کا انتخاب اسی لیے کیا گیا. میں آپ کو خیر وہ پرسنل ہو جائے گا، تو خیر ان کو وہاں سے پہنچایا گیا، وہ سامنے والی نشست پہ بیٹھے، پھر ان کو، یہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، میری بات بھی ہوئی ہے بہت سارے دوستوں سے، ان کو پھر کھانے کی ٹیبل پہ لے جایا گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا گیا، کان ایک دوسرے کے کانوں کے قریب جا کے گفتگو بھی ہوئی اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ بھی گفتگو ہوئی. اور وہ ساری محفل تو سجائی ہی اس لیے گئی تھی برسلز کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک میسج جائے جاندار قسم کا کہ دیکھیں عمران خان نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، اور یہی نظام ہے اور ہم ہی ہیں. تو اس کو سہیل وڑائچ صاحب نے جو انہوں نے سنا، جو انہوں نے محسوس کیا، جو وہاں پہ سوال جواب ہوئے، اس سارے کو انہوں نے ایک کالم کی صورت میں لکھ دیا. اور ان کے جو کانٹینٹ ہے، میرا جو بالکل ان کا جو کانٹینٹ ہے، مندرجات، وہ بالکل 100% درست ہیں، ان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. انہوں نے 7 دن کے بعد ان کو خیال آیا اور وہی لوگ جو 7 دن پہلے جنرل صاحب کی اس تقریر کو بلے بلے کر رہے تھے، اب اس تقریر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس لیے ہٹ رہے ہیں، اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ بہت زیادہ نفرت آمیز گفتگو ہوئی ہے، تشدد آمیز گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ. اور جو یورپ کی سرزمین پہ یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہاں پہ یہ ساری محفل سجائی گئی، اور وہاں پہ یہ کہنا کہ ابلیس والا واقعہ جو ہے وہ ہوا، وہاں پہ ہوا. میں نے 10 بندوں سے پوچھا، وہ کہتے بالکل ہوا. یہ واقعہ رپورٹ اسی طریقے سے بیان کیا اور انہوں نے مثال دی، اور اس کی طریقے سے یہ جو معافی والا معاملہ ہے یہ بھی ہوا. اس سے بھی کہیں زیادہ سخت گفتگو کی گئی. وہ سہیل وڑائچ صاحب نے کیوں نہیں رپورٹ کی، اس پہ ان سے میں کسی وقت پوچھوں گا. اور یہ ساری چیزیں تو ہوئیں. اب 7 دن کے بعد وہی لوگ اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں. کل میں سن رہا تھا راجہ ظہور صاحب کو، فرانس کے جو ہوسٹ تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے کچھ اور کہا اور کل انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. وہ اس لیے پیچھے ہٹے ہیں کہ ان کے اندر وہ ہے، اس کا ریئیکشن بہت آیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ برسلز کی جو تقریر ہے وہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے بیٹوں کو سپورٹ کر رہی ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل صاحب سے، ہمارے جنرل صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں خطرہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو جنرل صاحب نے تو برسلز میں تقریر کر کے ان ساری چیزوں پہ تصدیق کی مہر لگا دی اور یہ ثابت ہو گیا.
کیونکہ ایسا ایک بات اور بھی رکھیں کہ کسی بھی ملک میں اتنا ہائی پروفائل بندہ جائے تو کیا وہاں کے انٹیلیجنس ادارے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ لا علم رہتی ہے؟ وہ لا علم نہیں رہتے. پرویز مشرف صاحب کی کال کہاں ریکارڈ ہوئی تھی؟ کارگل والی چائنا میں ریکارڈ ہوئی تھی. اسی طریقے سے محترمہ بینظیر بھٹو کی کال ریکارڈ ہو گئی تھی. تو یہ باہر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل بدھو ہے؟ وہ ایک سپہ سالار جا رہے ہیں اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جوہری طاقت کے، اور وہاں پہ 500 آدمیوں کا ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے اور اٹلی سے بلائے جا رہے ہیں، اسپین سے، فرانس سے، یو کے سے اور پورے برسل سے، مختلف ممالک سے اکٹھے کر کے وہاں پہ 500 آدمیوں کا اجتماع ہو رہا ہے. تو کیا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ لا علم رہے گی سارے معاملے سے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس کے وہ جو کل سہیل وڑائچ صاحب کی تقریر کو بالکل ان کے کالم کو ڈینائی کیا ہے، وہ بنیادی طور پہ اس لیے کیا ہے کہ اس کا باہر بھی امپیکٹ بہت نیگیٹو گیا ہے. اور ان کا قاسم عمران خان صاحب کے بیٹوں کا، قاسم کا، سلیمان کا سارا مقدمہ وہ برسلز کی تقریر میں اسٹیبلش ہو گیا ان کا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. تو یہ بات انہوں نے کہا، اور وہ ادھر بھی بتا دیا. سہیل وڑائچ صاحب کا کالم یہی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے معافی نہ مانگی، وہ قیدی جی معافی مانگ لیں، ورنہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا معاملہ تو ہے ہی ہے. تو یہ ہے سچویشن. تو سامر صاحب یعنی ٹیسٹر دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ٹیسٹر فیل ہو چکا ہے، یہی سمجھ آتا ہے. جی بالکل. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ پھنسے ہوئے، الجھے ہوئے ہیں، ایکسٹینشن کے کھیل میں آپ الجھ گئے ہیں اور آپ کو ایکسٹینشن چاہیے. اور ادھر آپ نے وہ جنرل باجوہ صاحب نے یہی ڈیل کی تھی نا، ادھر عمران خان کے ساتھ سے ایکسٹینشن لے لی، ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے ڈیل کر لی کہ جہاں آئیں اور اگلی اننگز میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا. اور وہ بل بھی پاس ہو گیا اور لندن سے پیغام آ گیا نون لیگ کو کہ آپ ووٹ سپورٹ کریں. تو یہ یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری بے چینیاں اور یہ سارے جو اکھاڑ پچھاڑ ہے یہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ اور باقی ساری آوازیں دبا دی گئی ہیں. اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہیں سے آواز اٹھتی ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنا مقصود ہے. تو یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہی نقطہ ہے، میرے ایک ہی ہے، وہ ہے ایکسٹینشن کا کھیل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو یہ جو تعصب ہے ظاہر کرنے کے لیے کہ معافی اور برسلز والی ساری ٹاک، اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دیا گیا ہو کل فیصلہ. نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سپریم کورٹ کے پاس یحییٰ فریدی صاحب بھی کیا کریں؟ 27 مہینے ہو گئے ہیں 9 مئی کو. 27 مہینوں میں آپ نے، عمران خان آپ کے پاس 2 سال سے ہے، اور یہ مقدمہ جو 9 مئی کا مقدمہ، کیا قتل بھی ہو جائے نا، بڑے سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو جائے تو فریال اس میں 6 مہینے کا کیس ہوتا ہے. اگر آپ کا ہے نا مقصد انصاف فراہم کرنا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا، تو 6 ماہ کے اندر اندر مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر یہ 9 مئی واقعتاً جنون ہوتا تو یہ 9 مئی 2023 اور اس میں آگے 6 مہینے اور ایڈ کر لیں، یہ سزائیں ہو چکی ہوتی. اس کے بعد متعدد مقدمات ہوئے، اور وہ ایک مقدم کا قتل ہوا تھا، یاد ہے نا آپ کو، نور مقدم کا، تو وہ سپریم کورٹ تک ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ تک ڈیسائیڈ ہو کے کیس فائنل ہو چکا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے 9 مئی کروایا گیا. 9 مئی کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے 90 دن کے اندر ہم نے انتخابات نہیں کروانے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیا جائے. اور اس کے بعد، کیونکہ میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ 14 مئی 2023 کو 90 دن پورے ہو رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنا تھا پنجاب میں الیکشن کے. اور 9 مئی سے پہلے کی سچویشن یہ تھی کہ پنجاب میں الیکشن کا حکم دیا جا چکا تھا اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا. 14 مئی کو وہ ٹائم پورا ہو رہا تھا. وزیر دفاع یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر، وزارت دفاع نے سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا تھا. پنجاب پولیس آئی جی نے پولیس دینے سے انکار کر دیا تھا کہ کچے کا آپریشن چل رہا ہے، لا اینڈ آرڈر، ہماری فورسز فارغ نہیں ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے، انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا.
شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وزارت خزانہ کی طرف سے سمری آئی ہے, وزارت دفاع کی طرف سے آئی ہے, پنجاب کی طرف سے آ گئی ہے, ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیونکہ ادارے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے, ہم 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے. اور انتظار ہو رہا تھا دراصل قاضی فائز عیسیٰ کا. تو یہ 9 مئی کے, اور پھر عمران خان صاحب نے 9 مئی سے پہلے 5 شہروں میں جلسوں کا اعلان کر رکھا تھا, اور 14 مئی کو انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا, اور توہین عدالت کی درخواست پہ کاروائی شروع ہونی تھی. توہین عدالت کی کاروائی کس پہ؟ شہباز شریف, اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار, اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف, اس وقت کے آئی جی پنجاب, اور یہ ان کے خلاف کاروائی شروع ہونی تھی. اور توہین عدالت کی کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروایا. تو اس کے لیے پھر یہ درمیان میں آ گیا 9 مئی. 9 مئی کو عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا وہ از خود یہ تھا. پھر ان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے, غیر آئینی قرار دے چکی ہے, اغوا قرار دے چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پہ مقدمہ درج کرنے کا کہا. پھر ساری سی سی ٹی وی فوٹیج چوری ہو گئی, اور صرف 2 صوبوں میں یہ سب سے زیادہ بدامنی ہوئی, 2 صوبوں میں جس میں الیکشن ہونا تھا, خیبر پختونخوا اور پنجاب. 9 مئی پنجاب میں ہوا, 9 مئی خیبر پختونخوا میں ہوا. بلوچستان میں کچھ نہیں ہوا, سندھ میں بہت ہی لو لیول پہ ہوا. اور یہ سارا 9 مئی جو ہے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا, پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا, اس کے اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, پھر آپ مخصوص حلیے کے لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں, مخصوص حلیے کے لوگ جو ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس کھول رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب, لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں ہمیں آئی ڈی پنجاب دے دیں آدھے گھنٹے کے لیے, ہم آپ کو بتا دیں گے کچھ دن کیا ہوا تھا. تو یہ 9 مئی کے, اس کے پھر 9 مئی کی بنیاد پہ ہی یہ سارا ایک جعلی نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا. 8 فروری 2024 تھا, اور اس سے پہلے بلے کا نشان اور یہ سب کچھ. قاضی صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا, قاضی صاحب نے آنا تھا, نواز شریف صاحب نے آنا تھا, نواز شریف صاحب نے آنا تھا, تو پھر الیکشن کی ڈیٹ آنی تھی, اور یہ سارے کا سارا اس کا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے. اب 9 مئی پہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایسا بیانیہ بنا لیا, ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, لیکن دیکھنے والے تو دیکھ رہے تھے, بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے. تو 9 مئی کے اگر واقعتاً انہوں نے یہ ہوتا جینون, تو 6 ماہ کے اندر اندر سب جو معصوم تھے وہ گھروں میں جا چکے ہوتے, اور جو سزاوار تھے ان کو سزائیں ہو چکی ہوتی. کسی کو 6 مہینے ہونی تھی, کسی کو سال ہونی تھی, کسی کو 2 سال, کسی کو 10 سال. ادھر تو باٹا سروس کا ریٹ ہے کہ 10 سال, 15 سال اور 14 سال. یہ سارا سلسلہ ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کو اب سنبھالا نہیں جا رہا. ان کا خیال تھا کہ یہ ہم سارا جو فیک نظام ہے الیکشن چوری کا, یہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو 3 سال وہ گزر گئے, اب 3 سال پورے ہو گئے ہیں, نومبر میں پورے ہو رہے ہیں, اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے. یہ ہے صورتحال. سر, منہا قاسم مجھے چھوٹی بچی جس کو رات ہوا, اور اس کے ساتھ اور بھی بچوں کو اٹھایا گیا, یہ نظام مطلب اپنے آنے والی جنریشنز کے دماغوں میں کیا پیغام ڈالنا چاہ رہا ہے؟ یہ پیغام, یہ اصل میں یہی بات ہے نا, ابھی میں یہی سوچ ہی رہے تھے, ہم یہی باتیں کر رہے تھے آپس میں بھی ادھر, کہ آپ کو نہ 5 سالہ بچی بھی آپ نے ان کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں, ان کو بھی اٹھا لیا. اس سے پہلے آپ نے لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد صاحب کو اٹھایا, یعنی کہ استادوں کے اساتذہ, شریف آدمی. آپ کون سی تسکین تھی وہ کہ ان کو آپ نے اٹھایا اور تھانے میں بند کر کے اس کی تصویر جاری کر رہے ہیں. اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر, یعنی کہ جن کی سب عزت کرتے ہیں فوج میں, بریگیڈیئر ہیں, نام محمود صاحب ہیں یا 98 ایئرز اولڈ ہیں, ان کی سب عزت کرتے ہیں, اور ان کو بھی آپ نے دھکے دے کے ان کے گھروں میں بھی غنڈہ گردی کر دی. یعنی کہ نہ آپ کسی فوجی افسر کو معاف کر رہے ہیں, نہ اس کی فیملی کو معاف کر رہے ہیں, نہ آپ چھوٹی بچیوں کو معاف کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ رگڑے لگا رہے ہیں. پھر ادھر سے آتا یہ گھنگرو ٹوٹنے والے ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے جو میرا تو پختہ یقین ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چل نہیں سکتا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کسی بھی صورت میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, یزید اور شمر اور فرعون اور نمرود, یہ سارے قصے ہمارے سامنے موجود ہیں. قرآن مجید میں اتنے قصے بیان ہیں, اور ہر کسی کا نشان عبرت جو بنے وہ سب کے سب. فرعون ہمارے سامنے آج کل اس کی ڈیڈ باڈی وہ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے, تو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے یہ سارا کچھ کر کے ہم خوف و ہراس پھیلا دیں گے
تو خوف و ہراس اس طرح نہیں پھیلتا، بلکہ یہ اگلے 60 سال تک نفرت کی جو ایک فصل ہے وہ بو کے جا رہے ہیں. یہ بیج ہے نفرت کا جو کہ اگلے 60 سال تک ان کی قبروں کا بھی پیچھا کرے گا. یہ جس بچی کو اٹھایا گیا ہے وہ بچی بھول جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن بچوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کی گئی اور ان کی چیخیں سنوائی گئی، میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنا پہ بتا رہا ہوں کہ یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں، یہ حکم ہوتا رہا ہے، آپ جائیں اور جا کے توڑ پھوڑ کریں، اس کی ویڈیو بنائیں اور وہاں پہ جو چیخو پکارو اس کی ویڈیو بنائیں اور وہ بھیجیں. یہ اس حد تک ہوتا رہا ہے. سر یہ ساری کہانیاں تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ جو علیمہ خان کے صاحبزادوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ مروت صاحب پچھلے دنوں بڑے اتاولے نظر آ رہے تھے، آج خوش ہو کے مطلب خواہش پوری ہو گئی. مروت صاحب کے بارے میں جب ان کو کئی دفعہ کہا کہ آپ کافی ٹیلنٹڈ ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں، لیکن ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ضائع ہی کیا ہے. تو یہ اگین معاملہ وہی ہے کہ ادھر سے فرمائش آتی ہے، ادھر سے مریم صاحبہ کا کوئی ماؤس پیس بولتا ہے تو ادھر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. ادھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا وہ آج امپلیمنٹ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں گواہیاں ہیں، یہ دراصل وٹنس ریکارڈ ہو رہے ہیں، ریکارڈ پہ آ رہی ہیں ساری چیزیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آئین، قانون، انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انتقام ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت چل رہی ہے اور جسے چاہیں اٹھا لیں. یہاں تک کہ پنجاب کی میں آپ کو بتا دوں، پنجاب میں جو مسلم لیگ نواز ہے کہ لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنے جن کے ساتھ ان کے ذاتی معاملات خراب ہوتے ہیں یا جو تنگ ونگ، ان کو باقاعدہ طور پہ ایسے مقدمات میں ڈلوا دیا جاتا ہے کہ جناب اس کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالو اور اٹھا لو، اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے لائسنس دے دیا ہے ایک گنڈا گردی کا، اور اس گنڈا گردی کے لائسنس کو اب ہر کوئی استعمال کر رہا ہے. تو علیمہ خان صاحب کے بیٹے کا ہونا، کل بچیوں کا اٹھایا جانا، میں تو مجھے بچیوں کا زیادہ افسوس ہے کہ معصوم بچیوں کو آپ نے اٹھا لیا، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی. یہ بالکل بےہودگی پہ اترے ہوئے ہیں. 27ویں ترمیم کے حوالے سے سر آخری ایک سوال ہے کہ 27ویں ترمیم کے اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کی کا جھانسا دے کر مختلف اس قسم کے ایشوز کو لا کر سامنے 27ویں ترمیم کے بڑے کوئی کریٹیکل پوائنٹس ہیں جو منوائے جائیں. آپ کی نالج میں کیا ہے یا آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ 27ویں ترمیم میں کافی کچھ ہے، تو اس پہ الگ سے نشست کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کافی کچھ ہے اس میں. 27ویں ترمیم میں کوئی ایک نقطہ نہیں ہے، پورے کا پورا پیکج ہے، اور چونکہ کچھ چیزیں میرے علم میں بھی ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے اور مجھے نکلنا ہے، تو اس لیے صدر کے عہدے کے حوالے سے بس بتاتے جائیں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر. صدر کا عہدہ ابھی کچھ نہیں ہے سر، ابھی تو یہ 29 نومبر ہی ہے. 29 نومبر میں بتاتا ہوں نا کہ اس میں پھر ٹائم نہیں ہے، میں اصل میں یہ ہے کیونکہ ہے اگلی نشست سے انشاءاللہ کر لیں گے، پورے کا پورا پروگرام ڈسکس کر لیں گے کہ کون کیا چاہ رہا ہے اس وقت.